ہمارے ارد گرد ہر چیز میں ایک حرکت ہے، ایک تال ہے، پانی کی لہروں سے لے کر روشنی کی شعاؤں تک۔ لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی زبان چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی ریاضی کی خفیہ زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے چاروں طرف موجود لہروں کو بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں، ایک بالکل پرسکون تالاب، اور اس میں ایک چھوٹا سا پتھر گرتا ہے۔ وہ جو دائرے بنتے ہیں اور باہر کی طرف پھیلتے ہیں، شاید یہ سب سے سادہ اور خوبصورت لہریں ہیں جو ہم سب نے دیکھی ہیں۔ یہ تصویر بہت عام سی ہے، لیکن اس کی حرکت کے پیچھے ایک بہت گہری ریاضی کام کر رہی ہے۔ اب کچھ ایسا سوچتے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہر وقت محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، آواز۔ اس وقت بھی میری آواز کی لہریں ہوا میں سفر کر کے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک لہر ہے، دباؤ کی ایک ایسی تھرتھراہٹ جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر کچھ بہت ہی زیادہ ڈراماٹک بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی جیٹ آواز کی رفتار سے بھی تیز اڑتا ہے تو وہ اپنے آگے ہوا کو ایک دم سے دباتا ہے، جس سے ایک زبردست شاک ویو بنتی ہے۔ یہ بھی ایک لہر ہی ہے، لیکن بہت بہت زیادہ طاقتور۔ تو ایک تالاب کی پرسکون لہر، ایک اندیکھی آواز اور ایک طاقتور شاک ویو، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کتنی مختلف لگتی ہیں نا؟ لیکن ان میں مشترک کیا ہے؟ جواب ریاضی کی ایک خاص قسم میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسی زبان جو صرف تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے بنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لہروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تبدیلی کو بیان کرنے والی ایک زبان چاہیے۔ ہمیں صرف یہ نہیں جاننا کہ کوئی چیز اس وقت کیسی دکھ رہی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ اگلے ہی لمحے میں کیسی ہوگی۔ اس کو یوں سوچیں کہ ایک تصویر ہمیں یہ تو دکھا سکتی ہے کہ تالاب میں لہر اس لمحے کہاں ہے، لیکن ایک ترکیب یعنی ریسپی وہ ہمیں بتائے گی کہ لہر وقت کے ساتھ کیسے پھیلے گی، اس کی شکل کیسی ہوگی اور وہ کتنی تیزی سے چلے گی۔ ریاضی ہمیں بالکل وہی ترکیب دیتی ہے، اور اس ترکیب کا نام ہے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن یعنی PDE۔ ہاں، نام تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا خیال بہت سیدھا ہے۔ یہ صرف ایک اصول ہے، ایک رول جو کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں تبدیلی کی رفتار کو بتاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے کائنات کا ہدایت نامہ ہے۔ تو سائنسدان یہ اصول بناتے کیسے ہیں؟ وہ عام طور پر 3 قدم اٹھاتے ہیں۔ پہلا، وہ کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے گٹار کے تار کو چھیڑنے پر اس کی تھرتھراہٹ۔ دوسرا، وہ اس پر اثر کرنے والی قوتوں کو پہچانتے ہیں، جیسے تار کا تناؤ اور اس کی اوپر نیچے حرکت۔ اور آخر میں وہ ان قوتوں کو ایک ریاضی کی مساوات میں لکھ دیتے ہیں، یعنی PDE۔ کتنا شاندار ہے نا؟ لیکن ہر تبدیلی ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر مساوات کا بھی اپنا ایک خاص مزاج، ایک کردار ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لہروں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ کچھ مساواتیں ایسی چیزوں کو بیان کرتی ہیں جو وقت کے ساتھ پھیل کر ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کسی گرم چیز سے حرارت کا نکلنا۔ لیکن کچھ دوسری مساواتیں ایسی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں جو اپنی شکل برقرار رکھتے ہوئے سفر کرتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو لہروں کو اتنا خاص بناتی ہے۔ وہ مساواتیں جو لہروں کو بیان کرتی ہیں انہیں ہائپربولک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس مساوات کا بنیادی کردار ایسی چیزوں کو بیان کرنا ہے جو سفر کرتی ہیں۔ یہ معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر زیادہ بگاڑ کے پہنچاتی ہیں، بالکل ایک لہر کی طرح۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی قسم کی مساوات ان تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی: آواز، روشنی، پانی کی لہریں، اور یہاں تک کہ عمارتوں میں ہونے والی تھرتھراہٹ بھی۔ ان سب کا بنیادی ریاضیاتی کردار ایک ہی ہے۔ تو ہمارے پاس لہر کی حرکت کا اصول تو آ گیا، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ لہر حرکت کر کہاں رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک نقشے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ PDE ہمیں حرکت کے قوانین بتاتی ہے، لیکن کوآرڈینیٹ سسٹم ہمیں وہ فریم یا ماحول دیتا ہے جس میں وہ حرکت ہو رہی ہے۔ صحیح اصول کو صحیح ماحول میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مختلف شکلوں کے لیے مختلف نقشے ہوتے ہیں۔ اگر جگہ چوکور ہو، جیسے کوئی سوئمنگ پول، تو ایک مربع گرڈ استعمال ہوتا ہے جسے کارٹیزین کوآرڈینیٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر لہر
ایک نقطے سے گولائی میں باہر کی طرف پھیل رہی ہو، جیسے تالاب میں، تو ایک گول گرڈ یعنی سلنڈریکل کوآرڈینیٹس زیادہ بہتر کام کرے گا۔ یہ دیکھیں، ایک بالکل واضح مثال۔ اگر ہم ایک چوکور پانی کے ٹینک میں لہروں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کارٹیجن گرڈ ہی سب سے منطقی انتخاب ہے۔ یہ مسئلے کی شکل سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ڈھول کی گول سطح مارنے پر کیسے تھرتھراتی ہے تو وہاں چکور گرڈ کا کیا کام؟ ہمیں ایک گول نقشہ چاہیے، یعنی سلنڈریکل کوآرڈینیٹس جو ڈھول کی گول شکل کو بیان کر سکیں۔ صحیح ٹول کا انتخاب بہت اہم ہے۔ تو اب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس حرکت کا اصول ہے، یعنی ہائپربولک پی ڈی ای، اور ہمارے پاس نقشہ بھی ہے، یعنی کوآرڈینیٹ سسٹم۔ جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو جادو ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ یہی اصول انجینئرز کو ایسے کانسرٹ ہال بنانے میں مدد دیتے ہیں جہاں آواز بالکل صاف سنائی دے، ایسی عمارتیں ڈیزائن کرنے میں جو زلزلوں کا مقابلہ کر سکیں، اور یہاں تک کہ میڈیکل امیجنگ جیسی ٹیکنالوجی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ریاضی ہماری حقیقی دنیا کو شکل دے رہی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحیح اصول کا انتخاب، یعنی وہ مساوات جو اس چیز کے کردار کو بیان کرے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہمارے معاملے میں ایک ہائپربولک مساوات۔ پھر اس ماحول کے لیے صحیح نقشہ چننا جہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ چوکور ہو، گول ہو یا کوئی اور شکل۔ اور جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو ہم صرف ماضی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ لہر آگے کیا کرے گی۔ یہی تو ہے ریاضی کی اصل طاقت۔ گیلیلیو نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ ریاضی وہ زبان ہے جس میں کائنات لکھی گئی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ زبان کتنی خوبصورتی سے لہروں کی شاعری بیان کرتی ہے، وہ لہریں جو ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم پانی کی ایک چھوٹی سی لہر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر سکتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ کون سی دوسری زیادہ پیچیدہ مساواتیں موجود ہیں جو شاید کہکشاؤں کی حرکت سے لے کر خود وقت کے بہاؤ تک کائنات کے ہر پہلو کو بیان کر رہی ہوں اور بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔